بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آج سورج غروب ہو جائے اور کل طلوع ہی نہ ہو تو؟ اگر اچانک پوری دنیا کا نظام بدل جائے تو؟ اور اگر وہ دن آ جائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا، وہ دن قیامت کا دن۔ لیکن اس عظیم دن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ نشانیاں بتا دی ہیں تاکہ لوگ غفلت سے بیدار ہو جائیں، توبہ کریں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں قیامت کی چند اہم نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ خود احتسابی کے لیے بھی ہے، لہذا پوری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا صحیح وقت کسی انسان، فرشتے یا نبی کو معلوم نہیں، البتہ اس کی نشانیاں ضرور بیان کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں بیان فرمایا، ایک چھوٹی نشانیاں اور دوسری بڑی نشانیاں۔ آئیے پہلے چھوٹی نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی نشانی، علم کا اٹھ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ اہل علم دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے اور لوگ ایسے افراد کو اپنا رہنما بنا لیں گے جو علم کے بغیر فتوے دیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہر شخص دین کی بات کر رہا ہے، لیکن ہر بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دین معتبر علماء سے سیکھیں۔ دوسری نشانی، امانت کا ضائع ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہونے لگے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نااہل لوگوں کو ذمہ داری سونپ دی جائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ حدیث ہمیں اپنی اصلاح کی دعوت دیتی ہے۔ تیسری نشانی، قتل و غارت کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قتل بہت بڑھ جائے گا۔ ایسا وقت آئے گا کہ قاتل کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کیا اور مقتول کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کیا گیا۔ یہ حدیث ہمیں انسانی جان کی حرمت کا احساس دلاتی ہے۔ چوتھی نشانی، وقت میں برکت کا ختم ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ آج تقریباً ہر شخص یہی کہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دن کہاں گزر گیا، مہینہ پلک جھپکتے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت ہے۔ پانچویں نشانی، عمارتوں میں مقابلہ۔ حدیث جبرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے پر فخر کریں گے۔ یہ صرف عمارتوں کی بلندی کا ذکر نہیں بلکہ دنیا کی محبت اور فخر و غرور کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اسلام ترقی سے نہیں روکتا لیکن غرور اور تکبر سے ضرور روکتا ہے۔ چھٹی نشانی، بے حیائی کا عام ہونا۔ قرآن کریم حیا کو ایمان کی خوبصورتی قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں معاشرے میں بے حیائی عام ہونے لگے گی، گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے اور برائی کو فیشن بنا لیا جائے تو یہ انسان کے لیے لمحہ فکر ہے۔ ساتویں نشانی، جھوٹ کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جھوٹ بہت عام ہو جائے گا۔ جھوٹی خبریں، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے وعدے، یہ سب انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی پہچان سچائی ہے۔ آٹھویں نشانی، مال کی فراوانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مال بہت زیادہ ہوگا لیکن اس کے باوجود دلوں میں سکون نہیں ہوگا۔ آج انسان کے پاس پہلے سے زیادہ سہولیات ہیں لیکن حقیقی اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ہے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، خبردار دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ نویں نشانی، زلزلوں کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے زلزلے بڑھ جائیں گے۔
لیکن ہمیں ہر قدرتی آفت کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ یہی قیامت کی فلاں نشانی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے واقعات ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی یاد دلاتے ہیں۔ 10ویں نشانی، دین پر قائم رہنا، مشکل ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑنا۔ آج کے دور میں گناہوں سے بچنا واقعی مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اگر آج ہماری اپنی زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہم اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟ کیا ہماری زبان جھوٹ، غیبت اور بہتان سے محفوظ ہے؟ پچھلے حصے میں ہم نے قیامت کی چند چھوٹی نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ اب ہم ان بڑی نشانیوں کا تذکرہ کریں گے جن کا بیان صحیح احادیث میں آیا ہے۔ یاد رکھیں، ان نشانیوں کی ترتیب کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، اس لیے جہاں واضح ترتیب ثابت نہ ہو وہاں قطعی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بڑی نشانی، امام مہدی کا ظہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک نیک اور عادل شخص کو مسلمانوں کے رہنمائی کے لیے اٹھائے گا، جنہیں امام مہدی کہا جاتا ہے۔ وہ ظلم و ناانصافی کے دور میں عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کو ہر اس شخص کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے جو خود کو مہدی کہے۔ دین ہمیں تحقیق، احتیاط اور قرآن و سنت کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ دوسری بڑی نشانی، دجال کا خروج۔ قیامت کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک دجال کا ظہور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ دجال لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے پاس ایسے فتنے ہوں گے جنہیں دیکھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ تیسری بڑی نشانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عظیم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ وہ دجال کا خاتمہ کریں گے اور اللہ کے حکم سے زمین پر عدل قائم ہوگا۔ یہ عقیدہ قرآن و صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اہل اسلام کے معروف عقائد میں شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی عبادت اور انصاف کی تعلیم دیں گے۔ چوتھی بڑی نشانی، یاجوج اور ماجوج۔ قرآن کریم میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر موجود ہے۔ یہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ کے حکم سے ایک وقت میں نکلے گی اور زمین میں فساد پھیلائے گی۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یاجوج اور ماجوج کو ہلاک فرما دے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ پانچویں بڑی نشانی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ قیامت کی نہایت عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ اس عجیب منظر کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیں گے، لیکن اس وقت توبہ اور نیا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ لہذا توبہ کا بہترین وقت آج ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب دروازہ بند ہو جائے۔ چھٹی بڑی نشانی، دابت الارض۔ قرآن مجید میں ایک خاص مخلوق کا ذکر ہے جسے دابت الارض کہا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوگی اور لوگوں سے کلام کرے گی۔ اس کا ظہور بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے۔
ہمیں اس کی کیفیت اور تفصیلات میں غیر مصدقہ روایات بیان کرنے کی بجائے اس پر اکتفا کرنا چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ساتویں بڑی نشانی، دھواں۔ قرآن مجید میں دخان یعنی دھوئیں کا ذکر آیا ہے۔ بعض احادیث میں بھی اس عظیم نشانی کا بیان ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی جو انسانوں کو متوجہ کرے گی کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آٹھویں بڑی نشانی، زمین میں دھنسنے کے واقعات۔ صحیح حدیث میں 3 بڑے خسف یعنی زمین دھنسنے کے واقعات کا ذکر ملتا ہے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہوں گی۔ 9ویں بڑی نشانی، یمن کی طرف سے آگ۔ احادیث میں ذکر ہے کہ ایک عظیم آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ کی طرف لے جائے گی۔ یہ بھی قیامت کی آخری بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سور پھونکا جائے گا، پھونکا جانا۔ آخرکار وہ لمحہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلی بار سور پھونکے جانے پر دنیا کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر اپنی کیفیت بدل دیں گے، زمین و آسمان کا موجودہ نظام ٹوٹ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان زندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قیامت کی نشانیاں جاننا صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ اگر ہم صرف نشانیاں گنتے رہیں لیکن نماز نہ پڑھیں، والدین کی نافرمانی کریں، جھوٹ بولیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کریں تو پھر یہ علم ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اعمال کی اصلاح کی تعلیم دی۔ آج اگر ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں، نماز کی پابندی اختیار کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، حلال روزی کمائیں اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں تو یہی قیامت کی تیاری ہے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمیں قرآن اور سنت پر ثابت قدم رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مزید معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔